حکم خدا کے مطابق منادی کروا دیں گے، آگے والوں جو آگے جا چکے ہو وہ پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں، سب اس نقطے پہ جمع ہو جائیں جہاں ہم غدیر ہے۔ کیوں؟ آج حکم خدا سے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ گویا کس قدر عظیم امتیاز تھا، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا، نقطہ اعتدال یعنی درمیانی مقام پر رکھا گیا۔ گویا نبی نے عمل سے بتا دیا علی کو چھوڑ کر آگے نکل جانے والے بھی گمراہ ہیں، علی سے پیچھے رہ جانے والے بھی گمراہ ہیں۔ جو علی سے جڑ گیا وہی کامیاب۔ اب مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، کتنے جمع ہوئے؟ تاریخ کہتی ہے کم سے کم 90,000۔ علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں 1.25 لاکھ نبی کے ساتھ حاجی بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اصحاب نبی کی آل بھی ہے، اصحاب بھی ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ اب سنتے ہیں نبی نے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا، ایسے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے نبی نے اونٹوں کے پالانوں کا منبر کیوں بنایا؟ یا رسول اللہ، آپ نے علی کی امامت کا، علی کی ولایت کا کرنا ہے اعلان، سارے حاجیوں سے کہہ دیں صحرا میں بیٹھ جائیں، آپ کھڑے رہیں، علی بھی کھڑے رہیں، علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھائیں اور نام لے کر بتائیں۔ لیکن نبی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ میں نبی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس، آپ کے اصحاب کے پاس اونٹ موجود ہیں، ایک اونٹ پہ آپ سوار ہو جائیں، دوسرے اونٹ پہ علی کو سوار کر دیں، اتنی بلند سواریوں پہ آپ بھی سوار، علی بھی سوار، اور آپ اسی سواری کی حالت میں جب یہ سارے آپ کے اصحاب اور آپ کے یہ ساتھی دیکھیں گے یہ نیچے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ اعلان کر دیں، آپ ان سے بلند ہوں گے۔ تو نبی نے یہ طریقہ بھی نہیں اپنایا۔ یا رسول اللہ، تیسرا طریقہ اور اپنا سکتے ہیں، جو غدیر خم کا میدان ہے وہاں ایک چشمہ ہے، جو حاجی لوگ گئے ہیں عمرے پہ بھی یا حج پہ وہ دیکھ کر آئے ہیں، جو نہیں جا سکے وہ آج گوگل پہ بھی غدیر خم کی تصاویر اور ویڈیو دیکھ سکتے۔ وہاں پہ ایک پتھر کی چٹان ہے جو اونٹ کی قد سے بھی بلند ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اور علی کھڑے ہو کر اعلان ولایت نہیں کر رہے، آپ اونٹوں پہ سوار ہو کے بھی اعلان نہیں کر رہے، آپ اس پتھر پہ چڑھ جائیں جو بلند ہے، سارا مجمع نیچے ہو، آپ اوپر ہوں، آپ اعلان ولایت کر لیں، یا آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ اصحاب کے اونٹوں سے پلان اتروا کر ایک منبر بنوا رہے ہیں، گویا زحمت دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کو زحمت نہ دیں، ان کو رہنے دیں، کھڑے کھڑے آپ اعلان ولایت کر دیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ، آپ اونٹ پہ سوار ہو کے اعلان ولایت کر دیں، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر اس پتھر پر اعلان ولایت کر دیں، آپ امت کے کچھ لوگوں کو زحمت نہ دیں، وہ اپنی سواریوں سے پالان اتاریں، پھر ان کا منبر بنائیں، پھر بعد میں ان کو اٹھائیں، پھر اپنی سواریوں پہ۔ ایک عام بندہ بھی کسی کو زحمت میں ڈالے
تو لوگ ناپسند کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو صاحب شریعت ہیں، آپ تو صاحب حکمت ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ جو امت کو زحمت دینا پسند نہیں کرتے، آج نبی امت کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ نہ کھڑے ہو کر آپ اعلان کر رہے ہیں، نہ آپ اونٹوں پہ بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں، نہ آپ پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں۔ آخر آپ نے پلانوں کا منبر بنائے تو بنائے کیوں؟ عجب نہیں جواب ملے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جناب حاجی صاحب یہ ذرا مجھے گھڑی دے دیجئے، انہوں نے مجھے گھڑی دی اور میں نے سامنے رکھ دی ٹائم دیکھنے کے لیے کہ میں نے وقت مقرر پر اپنی مجلس کو ختم کرنا ہے۔ تو اب جب تک گھڑی میرے پاس ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں پابند ہو کے، مجلس ختم ہوگی، قبلہ سے گھڑی وصول کروں گا۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا فون آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا عزیز آ جائے، کسی کو بلانے کے لیے آپ اپنی مجبوری کے تحت تو چلے جائیں گے، لیکن حاجی صاحب کہیں گے میری گھڑی ہے جو ضروری ہے، میرا ٹائم ٹیبل ہے، بڑی قیمتی گھڑی ہے، اس کے بغیر تو میں نے آگے چل نہیں سکتا، یہ لے کر جاؤں گا۔ شاید رسول اللہ نے بھی کچھ لوگوں کے پلان اس لیے اتروائے کل مدینہ جا کے یہ نہ کہیں یا رسول اللہ ہم اعلان ولایت کے وقت نہ تھے، ہم تو جا چکے تھے۔ نبی نے پلان اتروا کر میدان میں رکوا کر بتا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نبی ان کو رکوانا چاہتے تھے، کل جا کے یہ بہانہ نہ کریں ہم تو منبر ہم تو تھے نہیں، ان کے منبر ان کے پالان روک دیے جائیں تاکہ ان کو یاد کرایا جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہ تھا۔ تم کیسے نہ تھے؟ منبر تو تمہارے پلانوں کا بنا، اور رہتی دنیا تک مدینے میں ہر ایک کہنے لگے فلاں فلاں کا منبر، فلاں فلاں کا پلان اتارا گیا۔ نبی کی روکنے کی حکمت تھی۔ اب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کا معنی ہے، نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں حاکم ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں، میں حاکم ہوں، میں سردار ہوں۔ جو خطبہ ہے غدیر ہے اس میں نبی اپنے حاکم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں اولا بے تصرف دوسروں کی جانوں پہ حق کے تصرف ثابت کر رہے ہیں کہ میں تمہارے نفسوں پہ حق کے تصرف رکھتا ہوں، یعنی میں تمہارا حاکم ہوں۔ بھئی جو بات نبی نے خطبے میں کی، خطبے کے بعد وہی کریں گے نا۔ میں جو تمہارا حاکم ہوں، جن معنوں میں میں حاکم اور سردار ہوں، انہی معنوں میں میں علی کو تم پر سردار اور حاکم بنا رہا ہوں۔ لیکن امت نے آج کہہ دیا نبی نے حاکم ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، مولا کا معنی دوست ہے۔ کیا کہہ دیا؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ دنیا والوں نے کہا مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست ہے۔ میں نے کہا اگر آپ دوست کے معنی پہ آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، میدان سے بھاگنا نہیں۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم میدانوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہذا کیا کہہ دیا؟ مانا ہے دوست۔ اچھا نبی نے فرمایا یعنی جس کا میں دوست ہوں
اس کا علی دوست ہے. آپ کی بات مان لی, نبی نے دوستی کا اعلان کیا. اچھا دوستی کا اعلان کیا تو تاریخ گواہ ہے. علماء شیعہ کی کتابیں چھوڑ دیں, علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی. جب نبی نے علی کے حق میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا, سب سے پہلے نبی کے اصحاب میں سے حضرت عمر نے بڑھ کے آگے کہا بخن بخن لک جبن ابی بخن بخن لک جبن ابی طالب اصبحت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب, آج سے اب سے آپ میرے ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. کیا کہا؟ بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا, آپ اب سے میرے مولا بن گئے, ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. اگر آپ کہتے ہیں مولا کا معنی ہے دوست, کیا کہتے ہیں؟ مولا کا معنی کیا مانتے ہیں؟ دوست. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے علی مبارک ہو اب سے آپ میرے مولا بن گئے. اگر آپ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست تو پھر ماننا پڑے گا غدیر سے پہلے حضرت عمر علی ابن ابی طالب کو دوست نہیں مانتے تھے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اب سے میرے مولا بن گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست یعنی اب سے میرے دوست بن گئے تو کیا مطلب؟ یعنی پہلے دوست نہیں تھے. لیکن اگر آپ کہتے نہیں وہ پہلے بھی دوست تھے تو پھر ماننا پڑے گا حضرت عمر کی مبارک علی کی اعلان ولایت پر دوستی پہ مبارک نہیں بلکہ علی کی ولایت پر مبارک دے رہے ہیں. یا علی کی ولایت پر وہ مبارک دے رہے ہیں. اور میں ایک اور جملہ آگے بڑھ کے کہہ دوں, اگر دنیا دوست علی کو مان لیتی, نبی نے کیا فرمایا, جس کا میں دوست اس کا علی دوست, یعنی جو مجھ کو دوست رکھے گا وہ علی کو دوست رکھے گا. ایسے مہمانہ جب دوست کا کیا یعنی جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو دوست رکھے گا, یعنی جو علی کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا. ایسے کہ نہیں؟ نبی نے کہا جس کا میں دوست اس کا علی دوست. تو اگر جو علی کو دشمن رکھ لے تو وہ کیا نبی کو اپنا دوست رکھے گا یا دشمن رکھے گا؟ کیوں؟ کوئی علی کی دوستی نبی کی دوستی, علی کی دشمنی نبی کی دشمنی. آپ کے معنی کے مطابق نبی نے کہا میں جس کا دوست جو مجھے دوست رکھتا ہے, جس کا میں دوست اس کا علی دوست. تو گویا علی کی دوستی نبی کی دوستی, علی کی دشمنی نبی کی دشمنی. اب میرا امت سے سوال ہے, نبی کے بعد علی کے مقابلے میں جو میدان میں آیا وہ علی کا دوست بن کے آیا یا دشمن بن کر آیا؟ آپ کہتے ہیں نا نبی کا جس کا دوست اس کا علی دوست. تو علی کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں؟ کس نے جنگ لڑی؟ کیا کوئی دوست کے ساتھ بھی جنگ لڑتا ہے؟ کوئی دوست کے ساتھیوں کو بھی مارتا ہے؟ کوئی دوست پہ بھی تلوار اٹھاتا ہے؟ کوئی دوست پہ بھی تیر چلاتا ہے؟ کوئی دوست پہ بھی دوست کے لشکر پہ بھی پانی بند کرتا ہے؟ جنگ صفین میں پانی بند ہوا,
امیر شام کی طرف سے جب یہ گیا قافلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مل کے صلوات پڑھے محمد. جب کوفہ سے گئے مسلمان ادھر سے صفین کے میدان، وہاں پر کیا تھا؟ نہر پر پہرا ہے، پانی نہیں پی سکتے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دیکھا مخالف نے کیا کیا، پہلے اپنا ایک صحابی بھیجا کہ حقوق انسان اس سے تلف ہوتا ہے، یہ حق نہیں ہے کہ پانی بند کیا جائے. لیکن جب ادھر سے جواب نہ ملا پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اب نکالو تیر کمانوں میں ڈالو، نکالو اب تلواریں نیاموں سے، نکالو تیر ڈالو. اگر یہ ایسے نہیں مانتے تو پھر تیر و تلوار کے زور سے. پھر جب علی کے لال نے، حسن و حسین نے، آپ کے لشکر نے جب شجاعت سے قبضہ کر لیا تو کچھ علی کے چاہنے والوں نے کہا اب ہم بند کرتے ہیں. قربان جاؤں، علی فرماتے ہیں نہیں، انسانیت کے حقوق تلف نہ ہو. تم بھی جاہلوں والا ہی حرکت کر رہے ہو. یہ علی کا شیوا نہیں ہے انسانیت کے حقوق تلف کرے، چاہے سامنے دشمن اس پہ پانی بند کرے. تو لہذا اگر دنیا دوست بھی مان لیتی، مولا نہ مانتی تو علی کے مقابلے میں نہ آتی، اتنی جنگیں نہ لڑی جاتی. لہذا نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. علی کی ولایت کا اعلان کیا. صلوات پڑھ دیں محمد. اور 3 دن تک جب اعلان ولایت ہو گیا 3 دن تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ مسلمان بیعت کرتے رہے. 18 ذی الحج، 19 ذی الحج اور 20 ذی الحج، 3 دن مسلسل مردوں نے بیعت کی، عورتوں نے بھی بیعت کی. لیکن عورتوں نے علی مولا سے ہاتھ نہیں ملایا. پانی کا ایک بڑا برتن تھا، ایک طرف علی مولا نے ہاتھ رکھا ہے، پانی کے برتن میں دوسری طرف خاتون ہاتھ رکھتی ہے اور بیعت کرتی ہے. قربان جاؤں علی کے پاک کردار پہ، معصوم ہو کے، پاک کردار کا مالک ہو کے پھر بھی راضی نہیں ہے. کوئی خاتون بیعت کرتے وقت علی سے ہاتھ ملائے. اب ذرا سوچو وہ علی ہم پہ راضی ہوگا کہ ہم کسی نامحرم خاتون سے ہاتھ ملائیں؟ وہ علی ہم سے راضی نہیں. آج لوگ ہوتے ہیں اپنی بھابھی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ چچی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ممانی سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ تو سارے نامحرم رشتے. بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کتنے ہو سکتی؟ کتنے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں بھائی کی وفات کے بعد دوسرے بھائی سے شادی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نامحرم خاتون ہے، یہ محرم نہیں ہے. ممانی ماموں کی بیگم محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم ہے. کیونکہ اگر مامے کی بیگم نہ بنتی ہماری اس سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ لہذا وہ ہماری محرم نہیں ہے. چچا کی بیگم اس سے بھی ہماری شادی ہو سکتی ہے، وہ بھی نامحرم ہے. اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. اسی طرح سے بہنوئی کے لیے سالی محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم ہے. کتنے گھروں میں اتفاق ہوتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر سالی سے شادی کی جاتی ہے تاکہ اس گھر کے بچے اس گھر میں ان کی تربیت خالہ بھی بن کے کرے، ماں بھی بن کے کرے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ وہ رشتے ہیں جو سالی ہو، ممانی ہو، چچی ہو، یہ رشتے جو ہے نامحرم. ہم بھابھی ہو،
یہ نامحرم رشتے، رشتہ داروں میں صرف بہن محرم ہے، ماں محرم ہے، دادی اور نانی ہے، پھپھی اور خالہ، یا سسرال میں ساس محرم ہے، بس۔ مرد کے لیے ساس محرم ہے، عورت کے لیے سسر محرم ہے، باقی رشتے نامحرم ہیں۔ ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، آ کر کیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سلام کے بعد امام نے جواب دیا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانے لگا۔ مومن سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے، اور مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھ سے کیا کریں۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو تربیت دیں، اہل علم علماء ہیں تو ان کے ساتھ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے۔ گھر میں بڑا کوئی دادا آئے، نانا آئے، اس کو مصافحہ دونوں ہاتھوں سے۔ یہ ماؤں کی تربیت ہونی چاہیے، والدین کی تربیت ہونی چاہیے۔ گھر میں ماموں آئے، اس کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو۔ گھر میں چچا آئے، اس کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو۔ گھر میں پھپھا آئے، اس کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو۔ گھر میں خالو آئے، اس کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو۔ یہ ماؤں کو چاہیے یہ ادب اور اخلاق سکھائے، اور یہ باپ کو بھی چاہیے وہ بھی بتائے کہ پہلے سلام کرو، السلام علیکم، اور پھر مصافحہ کرو۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں مصافحۃ المومن افضل من مصافحۃ الملائکہ، مومن سے مصافحہ کرنا فرشتوں سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے مومن، کتنی شان ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو اگر اتفاق سے کوئی فرشتہ مصافحہ کرے نماز کے بعد، زیارت امام حسین کے بعد، ہم کتنا خوش ہوں گے۔ ایک ایک کو بتائیں گے، ایک فرشتہ میرے گھر میں آیا، مجھ سے اس نے ہاتھ ملایا، ہوں گی نا خوش آپ؟ میں مجھ سے فرشتہ ہاتھ ملا گیا ہے۔ امام فرماتے ہو فرشتے کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ خوش نہ ہو، اس سے افضل ہے جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہے، اس سے مصافحہ کر، فرشتوں سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ اللہ، علی کے حوبداروں سے مصافحہ کر، مومنوں سے مصافحہ کر۔ اس لیے تو کہا گیا ہے مومن سے مصافحہ کرو گے تو دلوں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ کتنا اسلام بہترین ہماری تربیت کرتا ہے کہ مومن اگر روٹھے ہوئے ہیں تو مصافحے کے ذریعے سے قریب آ جائیں۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد، امام کو آ کے سلام کیا، مولا السلام علیکم، امام نے جواب دیا، مصافحہ کرنے لگا، امام نے انکار کر دیا۔ حالانکہ امام نے تعلیم دی مومن سے مصافحہ کرنا فرشتے سے افضل ہے، لیکن امام مومن سے مصافحہ نہیں کر رہے۔ مولا آپ تعلیم دے کے مصافحہ نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آقا مصافحہ کیوں نہیں کر رہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرے ہاتھ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ مولا ابھی تو غسل کر کے آ رہا ہوں، نہا دھو کے آ رہا ہوں، ہاتھ صاف ہیں، پاک ہیں، میرے ہاتھ کیسے نجس ہو گئے؟ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ ظاہری نجس نہیں ہیں، جو تو گناہ کر کے آ رہا ہے اس گناہ کی نجاست تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہم تو آئے تطہیر کے وارث ہیں، ہمارے ہاتھ پاک ہیں، ہم اپنا پاک ہاتھ تیرے نجس ہاتھ میں کیسے دے دیں؟ مولا کون سا گناہ کر کے آ رہا ہوں؟ کہ ابھی تو نہ علم امامت سے بتایا، ابھی تو نہ محرم عورت سے ہاتھ ملا کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں آقا وہ نہ محرم نہیں، وہ تو میرے چچا کی بیٹی ہے۔ کیا ہے؟ چچا کی بیٹی ہے۔ امام فرماتے ہیں کس نے تجھے کہا ہے تیرے چچا کی بیٹی تیری محرم ہے؟ چچا کی بیٹی نہ محرم ہوتی ہے، تبھی تو اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ ماموں کی بیٹی بھی نامحرم ہوتی ہے،
ماں اور پھپھو کی بیٹی بھی نامحرم، خالہ کی بیٹی بھی نامحرم، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھ لیں، نہ جانے آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، ہاتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ کتنا مشکل مسئلے میں ڈال دیا آپ۔ یہی تو فرش ازا کا مقصد ہے۔ اگر آج ہماری ان چیزوں کی تربیت نہیں ہوگی، بتائیں پھر کب ہوگا؟ یزید یہی تو چاہتا تھا، حلال محمد نہ رہے، حرام محمد کو میں حلال بنا دوں۔ حسین ابن علی نے قربانی دے کے بتا دیا، میں اپنی قربانی سے حلال محمد کو حلال رکھوں گا، حرام محمد کو حرام رکھوں گا۔ تو جس گھر میں حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو جائے، سمجھو وہاں یزیدیت آ چکی ہے، اور جہاں حلال اور حرام کی پہچان باقی ہے، سمجھو حسین ابن علی کی شہادت کا اثر باقی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ تو مولا کو حاکم مانا، مولا کی ولایت کا اعلان کیا، مولا کی امامت کا اعلان کیا۔ تو اس ولایت سے مراد کوئی اور ولایت بھی نہ سمجھنا۔ آج ولایت کی جملہ ادا کرو، ولایت کی بات کرو، تو اس ولایت کو لوگ اٹھا کے نماز میں لے آتے۔ ولایت سے مراد یعنی ان کی امامت پر ایمان رکھنا واجب، باقی احکام دین ویسے بجا لاؤ جیسے آل محمد نے حکم دیا۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ہم ایک چیز کا اضافہ کریں، یہ ایک چیز کی کمی کریں۔ لہذا محبت علی، آل محمد کی ولا اور محبت شرط قبولیت اعمال ہے۔ جس دل میں آل محمد کی ولا نہیں ہوگی، جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی، خدا اس کے روزوں کو، اس کی نماز کو، اس کی زکوٰۃ کو، اس کی تلاوت کو، اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ روایت ہے قیامت کے میدان میں بڑے بڑے حاجی آئیں گے، بڑے بڑے نمازی آئیں گے، بڑے بڑے روزے دار آئیں گے، بڑی بڑی زکوٰۃ دینے والے آئیں گے، صدقہ و خیرات دینے والے آئیں گے، حافظین قرآن آئیں گے، قاریان قرآن آئیں گے، سارے اپنی عبادتوں پہ ناز کریں گے۔ جب ان کی عبادتوں کے نام اعمال بھرے ہوں گے، ایک مرتبہ ہر چیز سے نام اعمال بھرا ہوگا، وہ خوش ہوں گے۔ ہماری نمازیں بھی ہیں، ہمارے روزے بھی ہیں، ہمارے حج بھی ہیں، ہماری زکوٰۃ بھی ہے، ہمارے اعمال بھی ہیں۔ اب یہ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ جب یہ خوشی سے جانے لگیں گے، آواز قدرت آئے گی، واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، آج ان سے سوال کرنا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے؟ نبی نے زبان وحی سے فرمایا، اللہ ان حاجیوں کو روک کر، ان نمازیوں کو روک کر، ان روزے داروں کو روک کر، حافظین قرآن کو روک کر، قاریین قرآن کو روک کر پوچھے گا، ان ولایت علی ابن ابی طالب، بتاؤ عبادت گزار تو تھے، کیا دل میں علی کی محبت کا نور بھی تھا؟ یا علی اللہ۔ لہذا دل میں اگر نور ولایت آل محمد نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، منہ پہ مار دی۔ عبادت جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح سے تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے محبت محمد و آل محمد شرط ہے۔ آل محمد کی ولا اور محبت نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ آل محمد کی ولا تو مان دی۔ اب نبی نے مولا علی کو ولی بنایا، سردار بنایا، کیوں بنایا؟ نبی نے سردار بنایا، مولا علی کو ہم پہ سردار بنایا یا نہیں بنایا؟ کیوں بنایا؟
اس لیے کہ صرف اس کو امام مانے. امام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نبی کے اعلان پر مولا علی کو امام مانا یا نہیں مانا؟ جس نے مانا ہے مل کے درود پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ آپ سب نے مولا علی کو اپنا امام مانا. امام کس کو کہتے ہیں؟ آئیں پہلے چھوٹے امام کا تعارف کروا دیں. ماشاءاللہ آپ کے درمیان مولانا موجود ہے، امام جماعت ہے نا، نماز پڑھاتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص امام جماعت سے جان بوجھ کے آگے نکلے یا پیچھے نکلے تو اس کی نماز باطل. جو نہ فرادہ نماز پہ عمل کرتا ہے نہ جماعت کے اوپر عمل کرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے یا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. معلوم ہوا جو امام جماعت، امام جس کو مانا ہے نماز میں کچھ وقت کے لیے اس کی پیروی واجب ہے، اس کی اتباع واجب ہے. کچھ دیر کے لیے جس کو نماز میں امام مانا، اگر اس کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے تو نماز باطل ہے. اور جسے علی مانا ہے اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر دین باطل ہو جائے گا، پھر عبادتیں باطل ہو جائیں گی، پھر اعمال باطل ہو جائیں گے. کیوں باطل ہو جائیں گے؟ اس لیے وہ اعمال میری اور آپ کی مرضی سے ہوں گے، امام کو مان کے امام کی مرضی کے مطابق. تو امام مانا ہے تو امام کی مانو. رسول نے ولی بنایا ہے، سرپرست کا مطلب اس کا حکم ہماری زندگی میں جاری ہو جائے. ہمارا حکم ہماری زندگی میں نہیں چلے گا. تو لہٰذا اس کی ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. مثلا دیکھیں، اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ جب نکاح فارم فل کرتے ہیں تو بچی کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ یا دادا. دو ولی بن سکتے ہیں. فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اگر شیعہ بچی کو کوئی لڑکا لے جائے اس کے باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر کورٹ میں شادی کرے، وہ نکاح درست نہیں. ولی کی اجازت شرط ہے. لہذا ولی کی اجازت یا باپ ہے یا دادا. اور اسی طرح اولاد کے لیے ولی کون ہے؟ باپ. شادی کے بعد ولی کون بن جاتا ہے؟ مرد. شادی سے پہلے ولی کون ہے؟ باپ یا دادا. اب دیکھیے اللہ نے باپ کو ولی بنایا یا مرد کو ولی بنائے. یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں عورتوں کی ولایت چل رہی ہے. اللہ نے مرد کو ولی بنایا، مرد کا حکم چلے، لیکن بعض گھروں میں عورتوں کا حکم چلتا ہے. مرد ڈرتا ہے بیچارہ. تو بہرحال اللہ نے مرد کو ولی بنایا. تو اب باپ ہے ولی. مثلا ہمارا بیٹا آپ کی چوک میں کھڑے ہو کر باہر کہتا ہے صبح سے شام تک میرا باپ بڑا نمازی، میرا باپ روزے دار، میرا باپ بڑا سخی ہے، بڑا غریبوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کا ہمدرد ہے، لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، امام حسین کا فرش عزا بچھاتا ہے، بڑا عزادار ہے، بہت بڑا زوار ہے. صبح سے شام تک اپنے ابے کی شان کے قصیدے پڑھتا ہے. جیسے شام ہوئی باپ نے کہا بیٹا ذرا جا کر DHA ملتان جہاں تک جا کے یہ کام کر کے. ابا سر آنکھوں پہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. بیٹا جا ذرا یہ کام کر کے آ، یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا. فلاں کام کر کے آ، یہ بھی نہیں ہوتا. صبح سے شام تک باپ کی شان کے قصیدے پڑھتا ہے. شام کو باپ نے حکم دیا تو مانتا نہیں ہے. اب اپنی ایمان سے آپ بتائیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کیا ایسا بیٹا شریف کہلوانے کا حقدار ہے؟ جی، حالانکہ وہ آپ کا صبح سے شام تک قصیدے پڑھ رہا ہے. کیا یہ شریف کہلوانے کا حقدار ہے؟ کہیں گے کہ یہ تو نافرمان ہے،
اور میرا دوست جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلوانے کا حقدار ہے؟ یا اللہم صلی علی محمد۔ علی کو مانا ہے تو علی کی ماں، علی کی ولایت کا نام ہے میری اور آپ کی زندگی میں علی کا حکم ہو۔ اگر علی کے حکم کو مانا تو ہم نے علی کو اپنا رہبر و پیشوا مانا، علی کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے علی مولا کی ولایت کو قبول کر لیا، ورنہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ روایت کیسے مولا علی کی ولایت کو قبول کریں؟ ایسا نہ ہو ہم علی مولا کی ولایت کو مانیں لیکن علی کی نہ مانیں، تو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علی کی نافرمانیاں ہمیں دین کا دشمن بنا دے، ہمیں علی کا دشمن بنا دے۔ روایت میں ہے کہ ایک مولا علی کا ایک حبدار تھا کوفہ، ایک دن مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، مسجد کوفہ میں جا رہا تھا، مولا علی علیہ السلام ساتھ تھا۔ ایک شام سے آیا ہوا ایک جوان، اس نے دیکھا اپنے دوست کو، پرانے دوست، آیا تھا کسی مقصد سے، شام سے آیا ہے کسی مقصد کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ علی مولا کے ساتھ مسجد جا رہا ہے، ملاقات کر کے اس کو اشارہ کیا، روک دیا۔ اس نے کہا آقا مسجد جائیں، شام سے آیا دوست، ملاقات کر لو۔ ماہ رمضان کے دن ہیں، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس نے اس طرح بہکایا، دونوں نے مل کے شراب پی۔ شام سے آنے والا جس مقصد میں آیا تھا کامیاب ہو گیا، علی والے کے دین کو برباد کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے دونوں نے شراب پی لی۔ مولا علی تک خبر پہنچی، آپ کے حکمدار نے شراب پی لی۔ امام علی علیہ السلام نے جب سنا، خبر پہنچی، عادل لوگوں کی گواہیاں پہنچی، امام نے کہا کہ اس کو بلاؤ، شریعت کے مطابق اس کو کوڑے ماریں گے، شرابی کی سزا ہے 80 کوڑے۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں، اللہ صلی علیہ۔ کیا کریں؟ 80 کوڑے۔ شرابی کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ ایک گھونٹ پی لو 80 کوڑے سزا۔ علی اپنے حکمدار کو زندگی میں معاف نہیں کر رہے۔ بتاؤ جب علی کا بیٹا امام مہدی آئے گا تو کیا وہ آج کی شرابیوں کو معاف کرے گا؟ اللہ علی مولا نے حکم جاری کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وہ جو شام سے آنے والا تھا وہ بھاگ گیا، وہ مفرور ہو گیا۔ اس کو 80 کوڑے لگے۔ اب اس کو بھی پتا ہے کہ 80 کوڑے میری سزا ہے۔ مولا علی فرماتے اس کو 20 کوڑے اور مارو، اس کو 20 کوڑے اور لگو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا مجھے 80 کوڑے مارے، وہ تو بات آ رہی ہے سمجھ، یہ مجھے 20 کوڑے کیوں مارے، زیادہ کیوں مارے؟ قربان جاؤں علی کی عدالت پر، دین سے محبت پر۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، علی کا چاہنے والا ہو کر ماہ رمضان کی توہین کرے، یہ اس لیے تجھے 20 کوڑے مارے۔ اب یہ کیا کرتا؟ نادم ہوتا، لیکن بدبخت کہتے الفراق بینی و بینک، آج کے بعد اے علی میرے اور تیرے درمیان جدائی۔ کہہ کر یہ شام چلا گیا۔ جب یہ شام گئے نا اپنے اس دوست کو جا ملا تو مولا علی کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا مولا آپ لوگوں کو اپنے سے جدا کرتے ہیں، وہ شام میں بیٹھنے والا لوگوں کو درہم و دینار دیتا ہے، لوگوں کو مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، لوگوں کو ریشم کے لباس پہناتا ہے، لوگوں کو 7 رنگ کے کھانے کھلاتا ہے، آپ جدا کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھی بنا رہا ہے۔ وارث قرآن علی قرآن کی آیت پڑھ کے فرماتے ہیں ما کنت متخذا مضلین عضدا،
علی گمراہ لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا. علی کو ضرورت نہیں ہے بے دین لوگ علی کے دوست بنے. علی نیکوکاروں کا امام ہے, امام المتقین. علی کو مانا ہے علی کی ولایت کو. میرا دوست ایسا نہ ہو علی کی مخالفت اور نافرمانی جیسے اس حبدار علی کو دشمن علی بنا گئی, ایسا نہ ہو علی کی نافرمانی مجھے اور تجھے بھی علی کا دشمن بنا. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی, اور ایک قربان سفیر حسین مسلم ابن عقیل اجرکم علی اللہ زدہ. روایت کہتی ہے, تاریخ گواہ ہے, سفیر حسین کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہے. کس گلی میں جانا ہے کوئی خبر نہیں, کبھی دائیں مڑتے ہیں تو کبھی بائیں. صبح سے تھکا مسلم اس فکر میں ہے کسی طرح سے اس کوفہ سے باہر نکل جاؤں تاکہ میرے آقا تک خبر پہنچ جائے آقا کوفہ آنے کی قابل نہیں ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. ایک جگہ پہ حضرت مسلم جا کے بیٹھے, ایک ضعیفہ جس کا نام طوع ہے اپنے گھر سے باہر نکلی. اے مسافر کیوں بیٹھے, پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے. ضعیفہ پانی کا کاسا لے کر آئی, حضرت مسلم نے پانی پیا. اے غریب کوفہ مسلم, تو نے پانی کا سوال کیا, تجھے پانی تو مل گیا. اے میں قربان اسی کوفے میں علی کی بیٹیاں بھی پیاسی. اجرکم علی اللہ زادارو. اب حضرت مسلم بیٹھے ہیں. یہ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے, اے شخص تیرا اس دروازے کے سامنے بیٹھنا ہماری مروت کے خلاف ہے. کہنے لگا میں غریب ہوں, میں اجنبی ہوں, میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے. ایک مرتبہ مسلم نے اپنا تعارف کرایا, انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل. جب تعارف کرایا نا, ایک مرتبہ ضعیفہ نے دروازہ کھول دیا. ہائے حسین کا سفیر, ہائے میرے گھر کے سامنے ہے, اہلاً و سہلاً مرحبا, آ جاؤ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ. ہائے سفیر حسین کا استقبال ہوا. روایت کہتی ہے اے حسین کا سفیر حضرت مسلم ابن عقیل ایک حجرے میں عبادت خدا کرنے لگے. عبادت خدا کرتے کرتے رات کا ایک وقت بھی اس بی بی کے گھر میں گزارا. جب صبح کی ایک گھڑی ایسی آئی نا, حضرت مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. اے مسلم سمجھ گئے ہائے یہ شرفا نہیں ہے, آنے والے ابن زیاد کا لشکر ہے. روایت کہتی حضرت مسلم جب گھر کے صحن میں آئے, اس ضعیفہ کو نبی کی شفاعت کی ضمانت دی. جلدی سے گھر سے نکلے. اور میں کہوں گا مسلم, ایک ضعیفہ کے پردے کا اتنا خیال, اور کاش زندہ ہوتا اور ذرا دیکھتا. اور یہی کوفہ, اور جس کے بازاروں میں, اور جس کے دربار میں علی کی پردے دار بیٹیاں, اے بے مکنا و چادر. اجرکم علی اللہ عزادار. و روایت کا جملہ, اے حضرت مسلم اے ضعیفہ کے گھر سے باہر نکلے. یہ حملے پہ حملہ ہو رہا ہے, وہ کچھ نہیں, وہ چھتوں پہ چڑھ گئے. کسی نے ہاتھ سے آگ کو پھینکا, اور کسی نے پتھراؤ کیا, اور کسی نے تیر سے حملہ. اے جو نیچے تھے کوئی تلوار چلا رہا ہے, اور کسی کے ہاتھ میں گرز ہے. اے سفیر حسین زخموں میں چور چور ہے, وہ آپ کے ہونٹ اور دندان بھی شہید ہو چکے. یہ ایک لعین نے پیچھے سے گرز مارا. اب سفیر حسین کا سنبھلنا مشکل تھا. یہ اشقیاء
نے حضرت مسلم کو گھیر لیا. ایک مرتبہ جب گھیرا تو رسیوں میں جگڑ کر آپ کو دار الامارہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مختصر کرو روایت کہتی ہے جب مسلم دار الامارہ میں داخل ہوئے تو حضرت مسلم نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی لیکن سلام نہ کیا. اس کے ایک شخص نے درباری نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ اور میں قربان مسلم اور تیری وفا پہ قربان. حضرت مسلم نے فرمایا لیس امیری سوى الحسین. اور مسلم نے کائنات میں حسین جیسا امیر بنایا ہے اور حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. اجرکم اللہ. اس لعین نے حکم دیا سفیر حسین کو دار الامارہ پہ لے جایا جائے. حضرت مسلم کو چھت پہ لے گئے. ظالم نے وار کیا. آپ کا سر قلم ہوا. آپ کے جسد مبارک کو زمین پہ گرایا گیا. اجرکم اللہ. عزادارو جب کسی کا سر قلم ہوتا ہے نا، جب کسی کو مارا جاتا ہے دنیا کا دستور ہے اس کی لاش کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے سر کو ملایا جاتا ہے، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن میں قربان اور سفیر حسین کے غسل اور کفن کا اہتمام نہیں، بلکہ آپ کی میت پہ پاؤں میں رسی کو باندھ کر اور کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اور جب یہ خبر میرے مولا کو کربلا کے راستے میں بتایا گیا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو رو کے فرمایا لا عیش بعد هؤلاء. اور مسلم کے بعد حسین کا جینا بھی بیکار ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.